نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ علم کا احترام کرنے والا معلم کا حق ادا کرتا ہے، علم کا احترام کرنے والا مزکی کا حق ادا کرتا ہے۔ کوئی اس بات سے محروم ہے تو وہ بدبخت ہوتا ہے۔ کم بخت کی بدبختی اس وقت دھل جاتی ہے، گناہ پاک و صاف ہو جاتا ہے جب وہ علم اللہ سبحانہ و تعالی کا احترام بجا لاتا ہے اور اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے، کم بخت ہوتا ہے، کم بختی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس احترام اور حق کی ادائیگی کے صدقے تو فعل برکت مہربانی اور فضل سے جنتی ہو جاتا ہے، اور جنت میں جن کا اس نے احترام کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ جنتی ہونا دور کی بات ہے۔ جنتیوں کی راہ اور مقام پر بیٹھا ہو کر وہ لعنتی بدبخت اور ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، ایک یہ تعلیمی سوال ہوتا ہے جو اہل ذکر سے پوچھا جاتا ہے، اور ایک علمی جواب ہوتا ہے جو علم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے معلم مزکی علم سے ملتا ہے۔ یہ جواب اور سوال رکھنے والے ہیں جنہیں احترام میں ان کا حق ادائیگی ملی ہے، ورنہ کوئی کیا جانے کہ کیا تعلیمی سوال ہے، کیا علمی جواب ہے، کیا علم ہے۔ علم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جسے معلم مزکی بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، تعلیم دینے والا، عیب دھونے والا، پاک صاف کرنے والا، یہ ہے۔ اس کے علاوہ تو وہ ہیں سارے جو تعلیم تزکیہ لے کر علم والے ہو گئے ہیں، یا تعلیم اور تزکیہ لے کر شاگرد ہو گئے ہیں۔ ہر وہ شاگرد جو استاد کی مجلس میں موجود ہے وہ تعلیمی سوال پوچھے گا، اسے علم کی عطا ہو جائے گی اور اپنے استاد کا احترام کرے گا تاکہ تعلیمی سوال کا حق ادا ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ جو معلم سے مزکی سے استاد ہو گیا ہے، وہ اللہ کا بندہ وہاں بیٹھے گا جہاں اس کا احترام ہوتا ہے تاکہ علم کا حق ادا ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں بیٹھے جہاں اس کا احترام نہ ہوتا ہو اور پھر علم کا حق ادا ہو جائے۔ دونوں باتیں استاد کو پہلے پتہ ہوتی ہیں، اس لیے استاد بھی استاد ہوتا ہے، شاگرد بھی شاگرد ہوتا ہے، علم بھی علم ہوتا ہے، اور علم جسے کہا گیا ہے وہ اللہ اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ شاگرد ہے، اور شاگرد استاد سے علم لینے والا ہوا ہے، اور اسے علم والا تو کہتے ہیں۔ وہ اہل علم میں تو ہوتا ہے لیکن شاگرد سے ہوتا ہے۔ ان باتوں کا علم رکھنا
علم ہے۔ یہ جب کسی کو ہوتا ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جب صاف ہوتا ہے تو جنتی ہوتا ہے، اور جب پاک ہوتا ہے تو پاکوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے، بے عیب ہو جاتا ہے۔ معلم اسے دو چیزیں دیتا ہے، مزکی اسے دو چیزیں دیتا ہے۔ جب صاف کرتا ہے تو اسے جنتی بناتا ہے، اور جب پاک کرتا ہے تو علم والوں میں بٹھا دیتا ہے۔ وہ پھر اسے ہمیشہ کے لیے علم کی عطا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ علم لامحدود ہے نا، علم لامحدود ہے۔ یہ اللہ کا دوسرا بندہ اللہ کے بعد اس لیے مزکی، معلم علم والا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات علم سے اول ما خلق کا نوری ہوا ہے۔ یہ اللہ کی صفت علم کا مظہر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پہلا استاد اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا شاگرد ہمیشہ کے لیے اللہ کے ساتھ اول ما خلق کا نوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پروردگار کے اس بندے نے، اس معلم مزکی نے، جن کو اپنی مجلس کے لیے اختیار کیا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، وہ علم والے ہیں۔ جو علم والے کی مجلس میں بیٹھتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جس نے علم والے کا احترام کیا ہوا ہوتا ہے، اور علم والا جو ہے وہ پھر علم کا حق ادا کرتا ہے، یہ اللہ کا حق ادا۔ جو استاد کا احترام نہیں جانتا، استاد جانتا ہے کہ یہ علم کا حق ادا نہیں کرتا، اور جو علم کا حق ادا کرنے والا نہ ہو اسے علم نہیں دیا جاتا۔ فرمایا ایسے کو علم دینا اتنا برا ہے جیسے خنزیروں کو لال جواہرات ڈال دینا۔ اللہ اللہ یا اللہ، اللہ پروردگار اس گناہ سے بچائے۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ علم والا کبھی یہ کام نہیں کرتا کہ وہ علم کی قدر نہ کرتا ہو۔ یہ علم کی قدر اللہ تعالیٰ، علم کا حق اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کا احترام، ان کی عزت ضروری ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو، اس کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو۔ اہل ذکر سے سوال اس لیے ہے کہ ان کا احترام ہے۔ جو ان کا احترام نہیں کرتا وہ پوری زندگی بیچارہ بس ایسے ہی ہے۔ بھائی ایسے کی کیا بات ہے؟ بھائی ایسے کی یہ بات ہے، شادی کی تو اولاد نہیں ہوئی، اور جب شادی نہیں کی تو ہجڑا ہے، اس کی شادی کا فائدہ کوئی نہیں۔ جسے احترام کا ہی نہیں پتہ احترام کس کا کرنا ہے، اس سے یہ خیال توقع رکھنا کہ وہ احترام کرے گا۔ روزہ آ جائے، روزے کا کوئی احترام نہ کرے، یہ لعنتی ہوتا ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، سمجھانے کے لیے تو نہیں ہے، سمجھانے کے لیے وہ بات ہوتی ہے جو حقائق ہو۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو روایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بتائی گئی ہے، جو اللہ کرتا ہے، کہ کوئی روزے کا احترام نہیں کرتا یہ جہنمی ہوتا ہے۔ رمضان کا روزہ آ جائے، مسلمان اس کا احترام نہ کرے، نہ مطلب رکھے،
اور پھر کھاتا پیتا بھی سب میں ہو روزے داروں میں، یہ جہنمی ہے۔ کہ مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، بچے کو دیکھا سر عام کھا پی رہا، اسے تھپڑ مارا رکھ کر کہ تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا مہینہ رمضان روزے کا آ گیا ہے اور تو کھا پی رہا ہے دن کے اجالے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اتنی بات پسند آئی کہ انتقال کے بعد کسی اللہ کے بندے نے دیکھا وہ تو جنت میں ٹہر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، کہا تو مجوسی اور تو جنت میں، ادھر تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا مجوسی وغیرہ۔ کہا مرنے سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھایا تھا، میں اور آپ کلمہ پڑھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا اجر ہے، جنتی ہو جاتا ہے وہ کلمہ پڑھانے والا۔ کیا اللہ اور اللہ کا نبی نہیں کلمہ پڑھا سکتا؟ تیری مت ماری گئی ہے، تو علم کی قدر نہیں جانتا، احترام نہیں جانتا، منہ پھلا کے گل کہہ دینا بس لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا تو عالم دین ہوتا، اللہ والا ہوتا، تجھے اللہ والا کہتے، اسی لیے تجھے ڈاکٹر کوئی کہہ رہا ہے، کوئی انجینئر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ بے ادب بھی کوئی مقام رکھتا ہے، وہ تو مقام کو گرا رہا ہوتا ہے، اس کو کیسے مقام مل جائے؟ ٹھیک ہے تیرے گرانے سے واقعی مقام تو نہیں گرے گا علم کا، لیکن تو مقام یہ گرانے والا ہے، لینا کیسے چاہتا ہے؟ تیری مات ماری گئی ہے، تو مقام لینا چاہتا ہے۔ دھوکہ ہے۔ فَاسْأَلُوا اہل ذکری، پوچھ لو اگر پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے، اور نہیں پوچھنا تو ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال درست کرنے والا جب سوال درست کرتا ہے نا تو آدھا عالم ہوتا ہے۔ پوچھ لو، اگر نہیں پوچھنا تو اہل علم کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ ہم تم تو بیٹھ سکتے ہیں اہل علم کی مجلس میں، وہ تو نہیں نا ہم میں بیٹھ سکتے آ کے۔ کیوں؟ علم کا احترام ہے، علم کی عزت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار باہر تشریف لے کر آئے، دو مجلسیں لگی ہوئی تھیں، ایک حکم پر عمل کر رہے تھے، وذکر اللہ ذکر کر رہے تھے، اور ایک اہل علم کی مجلس میں بیٹھے تعلیم اور تزکیہ لے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل علم کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم مزکی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں اہل علم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ تعلیم تزکیہ کی مجلس تھی، تعلیم تزکیہ دینے والے علم تھے، ان کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ او بھائی اگر فَاسْأَلُوا اہل ذکری ان سے پوچھتے ہو تو اہل علم کی مجلس میں آ جاؤ، وہ سارا کچھ بتا دیں گے۔ اور اگر فَاسْأَلُوا اہل ذکری تعلیمی سوال کوئی نہیں آتا تو پھر جدھر انہوں نے بھیجا ہے ادھر چلے جاؤ، حکم دیا ہے، ذکر کا حکم دیا ہے، مراقبے کا حکم دیا ہے۔ وہ صحابہ بیٹھے وہاں حلق الذکری، ذکر کا حلقہ کر رہے ہیں، انہیں کس نے بھیجا ہے؟ علم والے نے بھیجا ہے، استاد نے بھیجا ہے۔ دو ہی کام ہے۔ تیسرا کام جو اللہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ علم والے کا احترام کرو، اس کی عزت بجا لاؤ، یہ علم کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ دو لعنتی ہوتے ہیں جو علم کا احترام نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ علم کی عطا کرنے والا جو معلم ہے اس کا احترام نہیں کرتے تو علم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل
ذکر کون ہے، پہلے یہ دیکھ لو، اس کے بعد پھر اہل علم کون ہے یہ دیکھ لو، اس کے بعد آسانی ہو جائے گی اور یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جب کسی کا روزہ رکھا ہوا ہو، نہ وہ جا کر کھانے پینے والوں میں بیٹھے گا اور نہ کھانے پینے والے اس میں آ کے بیٹھیں گے۔ روزہ کسی نے رکھا ہوا ہو، روزے کا احترام اور روزے دار کا احترام کرنا اللہ پروردگار کے حکم اور اللہ پروردگار کی تعلیم میں روزے کا جو علم ہے اس کا حق ادا ہوگا، ورنہ یہ ضلالت، کمینگی اور اپنے اللہ پروردگار کے حکم کی عزت نہ کرنے سے، اس کا حق ادا نہ کرنے سے یہ کم بخت بدبخت ہو جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ اپنی میں مارا رہے گا، اسے کیا پتہ علم کیا ہے، اسے کیا پتہ علم کا سوال کیا ہے، اسے کیا پتہ تعلیم تزکیہ میں علم کی عطا کیسے ہے۔ اسے کچھ پتہ ہوتا تو یہ حال تو نہ ہمارا ہوتا۔ آج گھر کے گھر جو ہیں وہ بدحال ہوئے پڑے ہیں، آج پتہ نہیں کیا حال ہو گیا ہے۔ وہ یہ حال جو ہے نا، اس نے ہمیں تباہی کے گھڑے پر کھڑا کر دیا ہے کہ دینے والا چاہتا ہے کہ یہ لے لے اور لینے والا چاہتا ہے ہرگز میں کبھی لینے والا نہ بنوں۔ بھاگتا ہے آگے لگ کر، کس کے آگے لگ کر بھاگتا ہے؟ خیر و بلائی، اللہ نبی رسول کے چاہنے والے ان کے آگے لگ کر بھاگتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا چلو پہلے یہ جان لو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں یہ اہل ذکر جو ہیں یہ کون ہیں؟ سب سے پہلے اہل ذکر جو ہے وہ ہے جس سے تعلیمی سوال کیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ تعلیمی سوال میں اس کا عمل جو ہے، جو تعلیمی سوال کرنے لگا ہے وہ سنت ہو جائے۔ موٹی بات بتا رہا ہوں تاکہ موٹی بات سے ہی ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ چل جائے۔ اگر موٹی بات نہیں کسی کو آتی، اس میں چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ کتاب تو اصل ساری بند رہ گئی، کتاب تو اس کو کھلی نہیں۔ موٹی کتاب کھلتی تو ساری کتابیں چھوٹی چھوٹی جو باتیں تھیں وہ ساری کھلتی چلی جاتی۔ موٹی کتاب تو کھلی نہیں تو باقی چھوٹی کتابیں جو اس میں ساری رکھی ہوئی تھیں اور موٹی کتاب ہو گئی تھی، وہ کیسے کھلے؟ کہ جب میں اور آپ سوال کریں اس سے، وہ اہل ذکر ہو، یعنی سوال پر وہ جو بتائے وہ سنت ہو جائے، وہ بتائے اور ہم عمل کر لیں۔ اب ہم نے ان کی عزت بھی کی ہے اور ان کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ لو وہ پہلے نام سارے سن لو۔ سب سے پہلے نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ جب وہ حکم دیتا ہے اور اس حکم کی تعلیم میں ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ سنت ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھا کرو، حکم دیتا ہے، وہی آتی ہے، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو۔ پھر اللہ پاک اس کی تعلیم دیتا ہے، ایسے نماز پڑھو، ایسے روزہ رکھو، ایسے حج کرو، اور ہم حکم بجا لاتے ہیں تو ہو جاتا ہے اقیمی الصلاۃ لذکری۔ اے میری نماز قائم کرنے والو، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ذکر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے، وہ ذکر بن گیا۔ کیوں؟ اس نے حکم بھی دیا اور حکم کی تعلیم بھی دی، ہم نے اللہ کی عزت کی اور اللہ پروردگار کا حق ادا کیا، ہم نے وہ حکم بجا لائے، اور اب وہ کیا ہو گیا؟ وہ سنت ہی ہمارے پاس، ہم باادب بھی ہو گئے
اور اللہ کے حضور اللہ کے بندے بھی ہو گئے۔ وہ پہلا اہل ذکر میں سے کون ہے جس سے سوال کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اللہ، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین قیامت تک، پھر ماں باپ، پھر بیوی کے لیے شوہر، اور اولاد کے لیے ماں باپ۔ یہ اہل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے نہ پوچھنا، اس کے علاوہ کسی سے نہ پوچھنا۔ یہ کسی سے نہ پوچھنے والے جو ہیں یہ اصل میں اہل ذکر ہو جائیں گے، اور جن سے نہیں پوچھا جاتا ان سب کو چاہیے کہ وہ اتنے بے وقت ہو، اتنے عزت سے دور ہو، اتنے حق کی ادائیگی سے دور ہو کہ نہ شاگردوں میں آئے، اور نہ شاگردوں میں آنے کی وجہ سے آج تک وہ بنے جن سے کوئی پوچھتا۔ ماں باپ بھی اگر وہ بن گئے نا پھر بھی ان سے نہیں پوچھا جاتا، کیوں؟ ان سے پوچھنے کا حکم ہی نہیں ہے، یہ اہل ذکر ہی نہیں ہے۔ یا تو اہل ذکر ہوتے ہیں یا اہل ذکر سے پوچھنے والے ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی کیا پوچھے گا؟ یہ محروم لوگ ہیں، یہ بدبخت ٹولہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے جب تک عارضی زندگی ملی ہوئی ہے کوئی لمحہ ایسا پا لیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں داخل ہو جائے۔ اہل علم کون ہیں؟ یہ ہیں اہل ذکر۔ اہل علم کون ہیں؟ جو ان میں بیٹھ کر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سوال کرنے والے جو ہیں ان کی تعلیم اور تزکیہ فرما رہے ہیں۔ یہ اہل علم ہے۔ ان کا احترام کرنا ضروری ہے، ان کا حق ادا کرنا، ان کے استاد کا حق ادا کرنا، استاد کے استاد کا حق ادا کرنا، استاد کے استاد کا حق ادا کرنا، ماں باپ کے ماں باپ کا حق ادا کرنا، ماں باپ کے ماں باپ کا جو ماں باپ ہے اس کا حق ادا کرنا، یہ حق ادا کرنا۔ اب ان کا عزت احترام ہو گیا نا، یہ جی میری امی جان ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہ میری نانی جان ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہ میری دادی ہے، یہ میرا دادا ہے۔ ہاں واقعی کرنا چاہیے، یہ حق ادا ہو رہا ہے اماں باپ کا، یہ حق ادا ہو رہا ہے اللہ پروردگار کا، یہ حق ادا بھی ہو رہا ہے اور عزت و احترام بھی ہو رہا ہے۔ یہ میرے سائیں جی ہیں، یہ میرے پیر ہیں، یہ میرے دادا پیر ہیں، یہ میرے پردادا پیر ہیں، یہ میرے نبی رسول علیہ السلام ہیں، اور یہ میرے اللہ ہیں۔ یہ حق ادا ہو رہا ہے۔ اور جس کے پاس حق ادائیگی نہیں ہے، جس کے پاس عزت احترام نہیں ہے، بھائی وہ بھی کوئی بندہ ہے؟ وہ کہاں سے بندہ ہو گیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نہیں تو نے آج تک جانا؟ تجھے کیا پتہ حق کیا ہے؟ تجھے کیا پتہ احترام کیا ہے؟ روزہ دار ہے، اس میں آ کے تو کھا اور پی رہا ہے، نہ تجھے روزے کا احترام ہے اور نہ روزے دار کا جو حق تجھ پر بنتا ہے نہ اس کا تو نے احترام کیا۔ کیا ہے کیا تو؟ سمجھ میں نہیں آتی، کیا ہو تجھے کیا ہے؟ اہل ذکر میں تو پیدا ہو کے، مسلمانوں میں پیدا ہو کے اتنا کیا گزرا ہو گیا ہے کہ ان میں پیدا ہو کے تو وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو نے نہ ان کا ادب کیا، عزت کی، اور نہ ان کا حق ادا کیا۔ پیدا ہو کے وہاں تو نہ پیدا ہو گیا۔ نہ ایسا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عطائیں جو ہیں نا محبت میں مانگو۔ ہم نے محبت میں نہیں مانگی آج تک۔ محبت میں مانگنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دیے ہوئے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کرو، دین حاصل کرو، اللہ کے بندوں کی صحبت کرو، اللہ کے بندوں کا ساتھ لے لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تاکہ حکم مان لیں تو انہیں محبت بھی ہو جائے
اور اللہ تعالیٰ جو محبت میں انہیں دینا چاہتا ہے تو اس محبت کے اندر پھر یہ خود حاصل کرنے لگے. وہ جو حاصل انہوں نے حکم میں کیا ہے پھر ان سے محبت ہو جائے گی. اللہ مجھے نیک اولاد دے دے, اللہ مجھے نیک بیوی دے دے, اللہ مجھے یہ کر دے. وہی اللہ نے حکم سارے دیے ہوئے, تو حکم میں لے, اللہ تجھے دے دے گا. اور جو محبت والے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا آپ دیا ہوا ہے, اپنا نبی رسول دیا ہوا ہے, اپنے نیک بندے دیے ہوئے ہیں, اپنے طرف سے اللہ نے ماں باپ دیے ہوئے ہیں, وہ اپنے آپ ہی محبت کرتے ہیں. حکم تو اللہ انہیں دیتا ہے نا جو تابع داری نہیں ان کی کرتے, جو ان سے محبت نہیں کرتے. یہ حکم ہی ہے بات. محبت والے جو ہے نا انہیں یہ سارا کچھ ملا ہوا ہے, جن کا حکم دیا ہوا ہے کہ ان سے محبت کرو. وہ کیوں نہیں محبت کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں محبت کرتے؟ وہ وجہ ہے, اللہ کا بندہ جانتا ہے وہ وجہ. پتہ نہیں ہمیں وہ وجہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے بندے تمہیں جو بتا رہے ہیں نا اس سے محبت کرو, اس سے محبت کرو. جب اس سے محبت کرو گے پتہ کیا ہوگا؟ ان سے سنت لے لو گے. سنت کیا ہوتی ہے؟ وہ حکم بھی دیں گے کہ آیا جایا کرو, وہ حکم بھی دیں گے یہ کیا کرو, اور اس کی تعلیم بھی دیں گے. جب آپ مان لو گے اسے, آپ نے اللہ کے بندے سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے اللہ سے, اپنے نبی رسول سے, اپنے پیر سے محبت کر لی. بغیر فسالو سے ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتا وہ دوسرے کے ماں باپ سے محبت کرے گا, اور جو اپنے پیر سے محبت نہیں کرتا وہ دوسرے کے پیر سے محبت کرے گا. اپنے ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں, اپنا پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ نے بتایا ہوتا ہے. یہ جتنے اللہ کے بتائے ہوئے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں. یہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے بندے سے محبت اس لیے کرو کہ وہ ہمیں پیر جو دیا ہے وہ بھی اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے, اور یہ پیر کی جو صحبت ہمیں دی ہے یہ بھی اللہ نے اپنے بندے کی دی ہے. یہ سارے اللہ کے بندوں کی صحبت جدھر ملے ادھر کرنا فرض ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے نا یہ میرا پیر ہے, ماں باپ کو تو کہہ سکتا ہے یہ میرا ماں باپ ہے, پیر کو نہیں کہہ سکتا. پیر اللہ کا بندہ ہوتا ہے, نبی رسول اللہ کا بندہ ہوتا ہے, وہ کسی کا نہیں ہوتا, وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اللہ کا جو ہے اس کو اپنا بنا رہے ہو, میرا پیر ہے, میرا نبی ہے. کھلا ایسے بندے پر جو کہتا ہے میرا نبی ہے, وہ اللہ کا نبی ہے, وہ اللہ کا نبی ہے. اور وہ پیر جو کہتا ہے میرا پیر ہے اسے نہیں پتا وہ اللہ کا بندہ ہے. ایک کہنے لگا سائیں جی مجھے نا امام جو اپنا ہے نا وہ پسند نہیں ہے, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا وہ جو نماز پڑھاتا ہے وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھا رہا, نبی رسول کی سنت نہیں ہے, کوئی اس نے اپنی تعلیم میں نماز پڑھانا شروع کر دی ہے. کہ نہیں, مجھے اس کی عادتیں اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا کیا اس کی عادت ہے؟ کہتا ہے چھیں کرتا ہے, یہ اس کی عادت ہے. میں نے کہا اس طرح تو بہت ساری عادتیں ہوں گی. چھیں کرتا ہے تو صحت اللہ نے اسے دی ہے, بعد میں کیا کرتا ہے؟ کہتا بعد میں الحمدللہ کرتا. وہ تو ٹھیک ہے, یہ چھیں جو کرتا ہے تو کیا کرے؟ وہ جو اس طرح کی چھیں ہے تو آپ اسے عرض کر دیں کہ حضور منہ پہ کپڑا رکھ دیا کریں, میں نماز نہیں اس کے پیچھے پڑھتا. تو نیا نبی آ گیا نعوذ باللہ, جو تیری طرف وحی آئی ہے کہ اب پہلی وحی جو ہے میں نے منسوخ کر دی ہے, پہلا جو میرا بندہ ہے وہ میں نے منسوخ کر دیا ہے کہ تجھے اس کی عادت پسند نہیں ہے. وہ کون ہے؟ کہا سائیں وہ فلانے بزرگ ہے نا ان کا وہ خلیفہ ہے. میں نے کہا واہ واہ. میں کہا تو تیرا دین نہیں ہے,
تو دیندار نہیں ہے، تو وہابی ہے، شیطان ہے۔ میں نے کہا وہ وہابی اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے بندے کے ساتھ اس کا بغض تھا۔ یقین کرو، تحقیق کر کے کسی نے دیکھا ہوگا تو وہ واقعی وہابی ہوگا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے آئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر اس وقت کے سب صحابہ نے پہلے بیعت کی تھی، اور اس کے بعد نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے حضور روانہ کیا گیا تھا کہ یہ آپ کا حکم تھا کہ میرا مورچہ جو ہے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پروردگار نے میرے نائبین سے بھرنا ہے۔ پہلے میرے مورچے کو قائم دائم کیا جائے کہ میری یہ حقیقت ہے، اور اس کے بعد مجھے دفنایا جائے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، کسی کو کیا پتا اللہ کیا ہے، کسی کو کیا پتا نبی رسول کیا ہے، کسی کو کیا پتا نبی رسول کا نائب کیا ہے، اور کسی کو کیا پتا ماں باپ جو اللہ نے دیے ہیں وہ کیا ہیں، اور کسی کو کیا پتا شوہر کو جو بیوی، اور بیوی کو جو شوہر سرتاج دیا ہے یہ کیا ہے۔ یہ تو اسے ہی پتہ ہے نا جو یہ جانتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں یار، پتہ کر لو، اور نہیں پتہ تو یہ پتہ رکھ لو کہ اہل ذکر سے پوچھنا ہے اور کسی سے نہیں پوچھنا، اور جو کسی سے نہیں پوچھا جا رہا وہ بھی جان لے کہ میں نے بھی عزت والا بننا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے اے مومن تجھے نہیں پتہ العزت للہ ولرسولہ وللمومنین، یہ عزت اللہ، یہ عزت نبی رسول اور یہ عزت مومن کے لیے، تجھے نہیں ان باتوں کا پتہ؟ روزہ تو نہیں رکھا تو روزے کا احترام بھی نہیں جانتا ہے، رمضان کا حق بھی ادا نہیں کرتا، روزہ تو نہیں رکھا پھر روزے رکھا ہوئے میں آتا اور کھاتا پیتا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس وقت سحری ہوتی ہے، اور جب روزہ کھولا جاتا ہے تو اس وقت افطاری ہوتی ہے، اور بیچ میں روزہ ہے، اور روزے کی عزت احترام اور روزے کا حق ہے۔ صحیح ہوگی بات؟ آؤ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم ہے، اور اس عارضی زندگی میں علم کا حق اور احترام ہے، اور اس علم اور حق کا احترام کرنے والا وہ ہے جو اپنے استاد کی مجلس میں داخل ہوتا ہے اور شاگرد کی مجلس میں شاگرد بن کر وہ نکلتا ہے۔ اس کا اول بھی رحمت ہے اور اس کا آخر نکلنا بھی رحمت ہے، اسی طرح وہ دنیا میں آتا ہے، اور یہ سارے کا سارا اختیار کرنے کے بعد جب دنیا سے جاتا ہے تو روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، اور روزے کا احترام بھی کیا ہوتا ہے، اور روزے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو روزے کی تعلیم بھی دی ہوتی ہے، روزے کا تزکیہ بھی دیا ہوا ہوتا ہے۔ آتا ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جاتا ہے تو واپس اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کہ اس نے کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے سنت لی ہوتی ہے، ان کا کہنا مانا ہوتا ہے، ان کی تعلیم کو اپنایا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ سنت کے مطابق اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ نہ اس نے کہنا مانا، کہنا مانتا تو ان کی تعلیم پر عمل کرتا، کہنا مانتا تو ان کی تعلیم پر عمل کرتا، ان کی تعلیم پر عمل کرتا تو ان کا حکم اور ان کی تعلیم اس کے لیے سنت ہو جاتا۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو، فَاتَّبِعُونِی، سنت بن جاؤ نا، عمل نہ رہو۔ عمل تو شیطان تھا، وہابی تھا، عمل تو نہ رہو۔ ہر وہ عمل ہے جنہوں نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں ان سے اجازت نہیں لی، ان سے حکم نہیں جانا کہ حضور میں نیکی کرنے لگا ہوں، اس کا حکم کیا ہے مجھے بتا دیجئے، اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ کے بندے، ماں باپ، شوہر بیوی کو، اولاد کو ماں باپ کیا کہیں گے کہ بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو،
اسی طرح بیٹے نے بھی پوچھنا ہے، ان سب نے پوچھنا ہے، ابا حضور فلاں حضور فلاں حضور ہم یہ کریں یا نہ کریں. یہ ہے ہر کام سے پہلے اجازت لینی ہے، پوچھنا ہے. پھر کیا ہوگا، ماں باپ یہ سارے جو ہیں اہل ذکر اسے کیا بتائیں گے، حکم بھی دیں گے اور حکم کی تعلیم بھی دے دیں گے. اب یہ کیا کرے، پوچھا ہے تعلیمی سوال کیا ہے، اب کیا کرے علمی جواب آگے سے دے دے، یعنی یہ اس پر عمل بجا لائے. اب یہ کیا ہو جائے گا، یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا. جس سے اس نے سنت لی ہوگی، یہ ان سے لی ہوگی، یہ اس سے محبت کریں گے. کام ٹھیک. اس نے محبت چاہی نہیں ہے، یہ اپنے کام کے لیے ہے بس. اسے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے. اس کے اندر ایک چاہت ہے، اس کو پورا کرنے میں لگا، اس چاہت میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے. چاہت میں پورا کر رہا ہے، محبت میں نہیں کر رہا. محبت کرتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن اپنی چاہت میں محبت کر رہا ہے. اللہ نہیں یہ چاہتا، اللہ نہیں یہ چاہتا. اللہ چاہتا ہے جو تم محبت کر رہا ہے نا، اس میں میری چاہت کر. میں کیا چاہتا ہوں، میں تو تجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں. تو نہیں چاہتا کہ تو اللہ کے ساتھ رہے. تو چاہے گا تو اللہ تجھے دکھا دے گا کر کے، اللہ کا بندہ کر کے دکھا دے گا. اور کر کے دکھا بھی ہے، ہر ایک کو اپنے پاس لے کے جا رہا ہے جہاں سے وہ واپس ہی کبھی نہیں آئے گا. ہر ایک کو کر کے دکھا رہا ہے. دنیا میں بھی وہ رہنے والا جو ہے اب تو وہاں نہیں نہ جا رہا، دنیا میں رہنے والا بھی ہمیشہ اپنے محبوب کے ساتھ خود جاتا ہے. بیوی نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، امی ابے کو چھوڑ دیا، کدھر چلی گئی، خود چلی گئی. بچے نے جدھر بیوی رہتی ہے وہ ادھر چلا گیا. گلاں نہیں سمجھ آؤں، کوئی گل نہیں آدی سمجھتے، آپ ہی سمجھاؤ والے سمجھا رہے ہیں. نہ ایسے کرو، نہ ایسے کرو. فاسألوا اہل ذکری کو کبھی نہ چھوڑنا. اور پھر فاسألوا اہل ذکری جو بتائیں نا، تعلیمی سوال ان سے کیا ہے، وہ علمی جواب آپ کو دیں گے. یہ دو باتیں، وہ علمی جواب آپ کو دیں. علمی جواب اللہ کے نبی کا ہے، ان کے پاس علم، وہ علمی جواب دیں گے آپ کو. وہ جو علمی جواب دیں اس میں کیا کرو، وہ جو تعلیم انہوں نے کر دی ہے اس اپنا لو، اس پر عمل کر لو، حکم پر، وہ سنت ہو جائے گی. یحببکم اللہ، پھر یہ آپ سے محبت کریں گے. تسی محبت کرنی ہے انہوں نے، وہ آپ سے محبت کریں گے. بتائیں گے کہ میرے بندے میں تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں، تو نے میری چاہت کو لے لی ہے. آج تک سارے کو اپنی چاہت نہیں گئی. جہاد تے اللہ نے نبی نے فرمایا، اللہ نے بلایا، اپنی چاہت نہیں گئی کہ نہیں میری چاہت جیڑی ہے میں پوری کرن دیا ہیں، وہ ذرا میں اپنی چاہت پوری کرنا وا پھر آؤں گا. جہاد تے نہیں کدی بلایا سی اللہ کے نبی نے، بلایا ذرا تو اللہ کے بندے نے نہیں کبھی بلایا آپ کو یہ کریں یہ نہ کریں. وہ کر سکتے ہیں. جہاد میں اسے بلایا جاتا ہے جو جہاد کر سکتا ہے. جو جہاد نہیں کر سکتا اس کو اللہ نبی رسول اپنی چاہت نہیں بتاتے، کہتے ہیں تو گھر بیٹھا رہی، تو سمجھو آگے ہیں. یہ ہیں وہ باتیں. آپ یہ کہیں کہ حق سچ آپ کو سائیں جی بتائیں بھی نا. جب اللہ پروردگار نے یہ محبتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، بے شک اپنی چاہتوں کی ہیں، یہ محبتیں دی ہوئی ہیں، اللہ کی بھی دی ہوئی ہیں، نبی رسول کی بھی دی ہوئی ہیں، سائیں جی کی بھی دی ہوئی ہیں، ماں باپ کی بھی دی ہوئی ہیں، اور بیوی کو شوہر کی بھی دی ہوئی ہیں. تو پھر محبتیں جب دی ہیں بیٹھتے ہیں محبتوں میں وہ، اور جب محبتوں میں بیٹھتے اس وقت بھی نہ بتائیں کہ اس کی محبت ہو جائے، پوری محبت ہو جائے. وہ جو محبت اپنی لے کے اور دوری بیٹھا ہوا ہے اس کی محبت نکلے گی جب قیامت والے دن اٹھے گا. اور اللہ چاہتا ہے کہ جب بندہ اٹھے للہ رب العالمین، سارا کچھ میری محبتوں میں کیا ہوا ہو، تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ میرا بندہ ظاہر ہو اور میرے بندے کا بھلا ہو جائے. اللہ نہیں یہ چاہتا کہ کوئی اٹھے
تو اپنی محبتوں میں اٹھے. وہ محبتیں نہیں ہوں گی، یہ اس کی خواہشیں ہوں گی. خواہشوں میں چاہت ہوتی ہے. اللہ کا بندہ نہیں چاہتا کہ یہ اپنی چاہتے اپنی خواہشوں کا پالا بھوسا زندہ رہے اور پھر مر جائے. نہ، اللہ سے دعا کر، اللہ سے دعا کر، اللہ ہمیں باادب کر دے، اللہ ہمیں علم کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ہم اس کا حق ادا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.